بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10 کلاس۔ بیٹا آج ہم اپنے سبق علی بخش جو کہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت کا ایک اقتباس ہے، اس کا یہ دوسرا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم صفحہ نمبر 89 کے پہلے پیراگراف میں ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، بے ساختہ بے اختیار، یعنی قدرت اللہ شہاب اپنے آپ بیتی جاری رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب وہ علی بخش سے ملے اور اسے لے کر جو ہے وہ جنگ کی طرف روانہ ہوئے، تو رستے میں وہ ایک جگہ پان خریدنے کے لیے رکا تو علی بخش نے بے اختیار یہ کہہ اٹھا کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دوبارہ وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے ہی میں بات کر رہا ہے، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی اندازہ لگائیں کہ بے ساختہ وہ یہ کہہ تو اٹھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے وہ معاملہ شناس شخص بھی ہے۔ اس میں اتنی ان پڑھ ہونے کے باوجود اتنی اس میں عقل ضرور موجود ہے کہ وہ اس نے فوراً اس بات کو جو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلی تھی اس کی سنجیدگی کو سمجھ گیا کہ وہ ایک ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ہے اور ایک طرح سے وہ ان کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس لیے فوراً جو ہے انہوں نے اپنی بات کو تبدیل کرتے ہوئے، یعنی ان کی دل جوئی کے لیے، دل بہلانے کے لیے مسکرا کر کہا کہ ہاں حقہ خوب پیتے تھے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب پر ہی انہوں نے بات وہ کر دی کہ وہ پان تو انہیں پسند نہیں تھا لیکن وہ حقہ ضرور پیتے تھے اور بہت پیتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنا اپنا شوق ہے، کوئی پان کھاتا ہے اور کوئی حقہ پیتا ہے، یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے اور کوئی بھی ہر شخص اس معاملے میں آزاد ہے۔ جب سفر کے دوران وہ شیخو پورہ سے گزرے تو علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے اور یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کچھ 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا۔ یعنی علی بخش کے بارے میں جو چیز مشہور تھی کہ اس کی ہر گفتگو جو ہے اس کا آغاز ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، ان کی پسند اور ناپسند کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، یعنی گفتگو کے ہر پہلو سے، دنیا کا کوئی بھی ٹاپک ہو بات کرتے ہوئے گھما پھرا کے بات جو ہے ان کی ایک ہی مرکز پر آ جاتی تھی، علامہ اقبال کے بارے میں۔ یہاں بھی جب وہ شیخو پورہ سے گزر رہے تھے تو فوراً انہیں یاد آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یہاں ایک بار آئے تھے اور یہاں شیخو پورہ میں اس وقت جو تحصیلدار تھے وہ مسلمان تھے اور وہ مسلمان تحصیلدار علامہ اقبال کی بہت قدر کرتے تھے، ان کی بہت جو ہے ان کو پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے علامہ اقبال کی دعوت بھی کی تھی اور اس دعوت میں انہوں نے پلاؤ اور سیخ کباب بھی بنائے تھے کیونکہ علامہ اقبال کو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ علامہ اقبال کو پھلوں میں آم بہت زیادہ پسند تھے اور جب ان کی وفات سے کوئی 6 سال پہلے ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو اس کے بعد بتدریج کھانا پینا کم ہوتا چلا گیا۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کیا ہوا کہ اس گفتگو کے آغاز کے بعد علی بخش جو تھا وہ صرف علامہ اقبال کے بارے میں بات کرتا چلا گیا اور بہت سادگی سے، بناوٹ کے بغیر ان کے بارے میں ہی باتیں کرتا گیا، انہی کی زندگی کے بارے میں باتیں کرتا گیا، انہی کی بارے میں ہر لمحہ اور ہر بات پہ علامہ اقبال ہی یاد آتے رہے۔ لیکن اب یہاں اس کی جو بیانیہ کا انداز ہے، گفتگو کا انداز ہے، علامہ اقبال کے بارے میں بتانے کا انداز ہے، وہ کہتے ہیں اس میں قصے کہانیوں کا رنگ نہیں مل رہا کہ وہ یہ کہانیوں کی طرح بتا رہے تھے کہ ایسے ہوا ایسے ویسے ہوا، بلکہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ دل سے بات کر رہے تھے اور اس میں ایک نشے کی کیفیت تھی، یعنی محبت بھری ہوئی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس شخص کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے کہ وہ علامہ اقبال کی بات کرے، اور جب تک یہ نشہ پورا نہیں ہوتا اس کو جو ہے
ذہنی اور روحانی تسکین ہی نہیں ملتی تھی۔ کون سا نشہ؟ علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو کرنا، علامہ اقبال کے بارے میں سوچنا کہ جب تک وہ یہ نہیں کرتا تھا اسے خود اطمینان اور سکون محسوس نہیں ہوتا تھا، اس کے دل کو، اس کی روح کو سکون نہیں ملتا تھا۔ پھر اس نے باتیں کرتے کرتے بتایا کہ صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا، یعنی جب ان کی جان نکلی، تو کس وقت نکلی، کس کے ساتھ نکلی، کہ وہ علامہ اقبال کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں ان کے بالکل قریب تھا، اور اس واقعے میں انہوں نے کہا کہ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالڈ پلایا اور کہا اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی چمک جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پہ رکھا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، زور زور سے ہلانے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے، یعنی وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو وہ جو ہے اپنی اس واقعے کو بتا رہا ہے کہ جس وقت ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں قریب ہی تھا، اور میں نے انہیں فروٹ سالڈ، جس کو آج کل ہم اینو کہتے ہیں، وہ پلایا تھا، جس سے ان کی جو ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب سے کہا، علامہ اقبال صاحب سے، کہ آپ یہ پی لیجئے، اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، یعنی بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ بجائے اس کی کہ علامہ اقبال کی طبیعت ٹھیک ہوتی، اب اس کو علامہ اقبال کے پل پل کا حساب ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہے، وہ قریب موجود ہے، سامنے اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو اس وقت 5:10 تھے۔ اس 5:10 پر ان کی آنکھوں میں، علامہ اقبال کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی سی چمک آئی، اور انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے سے پہلے باقاعدہ کلمہ پڑھا، اللہ کا لفظ بولا، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو علی بخش تھا اس نے پہلے لیٹے ہوئے تھے، تو علامہ اقبال کو جو ہے جب اس قسم کی کیفیت پیدا ہوئی تو اس نے اٹھا کے ان کا سر جو ہے وہ اپنے سینے سے لگایا اور سینے پہ رکھ کے جھنجھوڑنے لگا، زور زور سے ہلانے لگا، کیونکہ وہ جو ہے زور زور سے ہلانے کی وجہ سے، کیونکہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے ایک طرح سے، لیکن کیا ہوا، وہ یہ سمجھا کہ بے ہوش ہو گئے، لیکن علامہ اقبال کا دم نکل چکا تھا۔ پھر قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی، ایک تکلیف دہ خاموشی تھی، وہ علامہ اقبال کی وفات کی جو ہے بارے میں بات کرتے کرتے دکھی ہو گیا تھا، اور اس دکھ کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، قدرت اللہ شہاب نے اس وقت تک اس کو جو ہے انہیں ایک پرسکون ہونے کا ٹائم دیا اور کچھ نہیں بولا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ علی بخش سے ایک سوال کر دیا، اور وہ سوال کیا تھا، وہ بالکل مختلف سوال تھا، ایک ایسا سوال تھا جس سے جو ہے علی بخش کا موڈ بدل جائے، اور انہوں نے کہا حاجی صاحب کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ علی بخش جو تھا وہ ہنس کر اس نے ٹالنے کی کوشش کی اور کہا میں تو جو ہوں ایک ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل ہوگی۔ تو قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں نہیں مانتا، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بار بار اصرار کیا، اور یقیناً آپ کو کچھ تو یاد ہوگا، آپ جو علامہ اقبال کے ساتھ اتنے عرصے رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ اصرار پر، بہت زیادہ ضد کے بعد علی بخش نے کہا کہ ہاں مجھے ایک شعر کچھ یاد ہے، اور وہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی ہے حقیقت منتظر والا کچھ یاد ہے۔ آپ کی بک میں یہی لکھا ہوا ہے حقیقت منتظر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو ہے وہ ٹائپنگ کی کوئی غلطی ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ قدرت اللہ شہاب نے، علی بخش ڈیفینیٹلی ایک ان پڑھ شخص تھا، تو وہ جس انداز سے بولتا تھا اسے اسی انداز میں تحریر کر دیا۔ انہوں نے اس شعر کو کبھی حقیقت منتظر کے بجائے انہوں نے کبھی حقیقت منتظر کر دیا، تو وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کو جو ہے حقیقت کو حقیقت لکھیے گا 2 نقطوں والے قاف سے، اور منتظر مین منتظر، تو یہی بتا رہا تھا کہ یہ والا مجھے کچھ یاد ہے۔ کیوں یاد ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی گنگنایا کرتے تھے۔ گنگنانا کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ آواز میں، منہ ہی منہ میں آہستہ آہستہ گانا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا، دوبارہ وہ ڈاکٹر صاحب کے روٹین کی طرف آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے،
اور رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے جہاں نماز پر جا بیٹھتے تھے. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس کمرے کے ساتھ ہی سویا کرتا تھا تاکہ کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری کر سکوں. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا کرتے تھے، وہ رات کو 2-2:30 بجے اٹھتے تھے تہجد کے ٹائم، اور خاموشی سے اٹھ کے دبے پاؤں اٹھتے تھے. یعنی خاموشی سے اٹھ کے اس کے پاس سے گزر جاتے تھے، وضو کر کے جہاں نماز پر بیٹھ جاتے اور نماز پڑھ کر دیر تک سجدے میں پڑے رہتے. فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس روٹین میں جب وہ نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، اٹھ کے وضو وغیرہ کر رہے ہوتے تھے، تو میں اتنی دیر میں جا کر حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا. حقہ تازہ کر کے یعنی حقے میں دوبارہ انگارے وغیرہ دہکا کے ڈالنا اور سارا تمباکو اور پانی سب کچھ جو ہے فریش کر کے لا کے رکھ دیتا تھا. کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے، کبھی آنکھ لگ جاتی. بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے.